خوشی آپ لوگ جب شیطان کے ٹرانس میں رہیں گے آپ ڈپریشن کا شکار رہیں گے، ناخوش ہوں گے، بے سکون رہیں گے. تو اس کا کام ہی ہے کہ بندے کو بے سکون کرنا، ناخوش کرنا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے. جبکہ اللہ والے جو ہیں پرسکون ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ لوگ اگر کسی پہ تصرف کر دیتے ہیں، کیسا ہی کوئی بڑے سے بڑا جادوگر ہو، اس کا جادو سینکڑوں میں ختم ہوتا ہے، منٹوں نہیں سینکڑوں میں ختم ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ جادوگر انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان پہ اپنا جادو استعمال کریں، تو وہ الٹا ان کے پلے پر. اب قانون یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی اس کا اینڈ ہوتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہر چیز کی شروعات اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے روڈ میں جانی رہتی ہے، اور یہ قانون ہر چیز پہ لاگو ہے. اب آپ دیکھیں یہ سمندر، پانی، یہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، آبی بخارات بنتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، ہوائیں کو اڑاتی ہیں، اور یہی بادل پھر برستے ہیں. آپ دیکھیں جیسے بھی ساون کا مہینے آپ کے سامنے پانی برستا ہے، یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ انہیں نالوں ندیوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں جاتا ہے، پھر دریا بہتے بہتے سمندر میں چلے جاتے ہیں. سمندر سے شروعات ہوئی، وہی بینڈ ہو گیا. یہی آواز کیا ہے؟ اب یہ جو آواز، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ آواز نکالتے ہیں، یہ گھوم پھر کے پھر وہی آتی ہے. ایک لا ہے. اب جیسے بجلی ہے، آپ دیکھیں گزارے تو غازی پور میں پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے آپ دیکھیں یہ گرڈ اسٹیشن ہے، بہت بڑے بڑے گرڈ اسٹیشن ہیں. تو وہاں وہ تانبے کے بہت بہت چوڑے، اتنے چوڑے وہاں پلیٹیں انہوں نے زمین کے اندر کاٹ رکھی ہوتی ہیں. ہوتا کیا کہ یہ الیکٹران آتے ہیں اور وہاں گرڈ اسٹیشن سے ہوتے ہوئے یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ الیکٹران زمین کے اندر سے وہی پہنچے گے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے. اگر وہاں نہیں پہنچے گی تو آپ کی یہ لائٹ پنکھے کوئی بھی نہیں جا سکتی. یہ اللہ، یہ جہاں سے چیز کی شروعات ہوئی وہی پہنچے. اب جب جادو کیا انہوں نے، جادو بھی ریفلیکٹ ہو گیا. کیوں؟ ان کے اندر لہر ہے، ان کے اندر اتنی پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے تو عطا کی ہوئی ہے کہ وہ ایک آئینے کا ایک قسم کا کام کرتے ہیں. جیسے آئینے پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح وہ ریفلیکٹ ہو کے جہاں سے آئی وہاں پہنچ گئی. وہ حال ہوا کہ ان کے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو گئے. کوئی پاگل ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی گنگڑا ہو گیا، کوئی فالح زدہ ہو گیا. یعنی کوئی بھی ایک بندہ، وہاں وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، کوئی بندہ ایک نہیں بچا جس پہ وہ جو اثر نہ ہو. اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، تو یہی بندہ ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اب وہ بابا تاج الدین کے پاس جب گئے، بابا تاج الدین استغراق میں تھے، اور وہ کئی دن بعد کا تو روایات میں لکھا کہ مہینوں وہ استغراق کے حل کرتے، بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو کسی قسم کا ہوش نہیں ہوتا تھا، بالکل استغراق کے حالوں میں بیٹھے ہوئے. تو تاج الدین بابا استغراق کے حالوں میں تھے. اب وہ انتظار میں کہ بابا جی ہوش میں آئے تو ان سے معافی تلافی کریں. وہ کافی ٹائم کے بعد ہوش میں انہوں نے ڈیوٹی لگائی، گروپ بنائی. ایک گروپ جو ہے وہ جناب دوپہر تک ڈیوٹی دے گا، دوسرا گروپ شام تک ڈیوٹی دے گا، پھر ایک آدھی رات تک ڈیوٹی دے گا، ایک صبح تک ڈیوٹی دے گا. اور جو ہی تاج الدین بابا ذرا ہوش میں آئے تو فوراً لوگوں کے پاس نہیں ہم جائیں. کارن جب اس کا ذرا ٹوٹا، تاج الدین بابا اپنے آواز میں آئے تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، معافی تلافی، رونا چیزنا چلانا شروع کر دیا. اولیاء کرام میں بڑے نرم دل، ایسے دیکھیں ہمارے سلسلہ عظیمہ کے قواعد و ضوابط میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر آپ سے کسی اشارے میں گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا غلطی ہو جاتی ہے، دلداری ہو جاتی ہے، آپ فوراً بلا اس چیز کے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عمر میں یا عہدے میں یا اسٹیٹس
اس سے معافی مانگیں، اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگے آپ فوری طور پر اس کو معاف کر دیں۔ تو تاج الدین بابا نے دیکھا کہ بھائی یہ ہوا کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی جادو کیا تھا اور جادو اٹھا ہم پہ پڑے۔ تو تاج الدین بابا بتانے لگے کہ دیکھیں میں ایک شرط پہ آپ کو معاف کروں۔ میں نے کہا جی حضور آج جی جو شرط ہے ماننے کا چاہتے ہیں، نہیں میری ایک ہی شرط وہ یہ ہے کہ آپ آئندہ جادو سے توبہ کر لیں، اللہ کی مخلوق کو آزاد نہیں کریں گے، جادو نہیں کریں گے، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل جی ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم بالکل جادو نہیں کریں گے، بلکہ ہم رحمانی طرح سے اس کے اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، دیکھیے ایک نہیں ہے دو نہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد ہے۔ تو ان لوگوں کو تصرف تو اس طرح پوری کائنات کے اندر چلتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، آج کل سائنس نے تو بڑا اچھے کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا کہ بھائی آپ خانہ کعبہ شریف تعمیر کریں۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف تعمیر کر رہے ہیں۔ جب تعمیر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، ان کا یہ جنگل بہت دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ بس کی آپ باری تعالیٰ باری تعالیٰ میں تو بڑا اپنا سا ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کتنی جائے گی، 1 میل چلی جائے گی، 2 میل چلی جائے گی، چلے جنگل ہے چلے کو آواز شاید زور ہوا تو چلے 5-10 میل تک چلی جائے گی، تو یہاں تو میلا میل تک کوئی تو آبادی ہے ہی نہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو باری تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ اے ابراہیم تو آواز دے۔ اب دیکھیں بڑی حیران کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کو تخلیق فرما رہے ہیں، پوری کائنات بنا دی، خود فرمایا، اور خانہ کعبہ شریف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کروا۔ اب اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام آواز دے۔ کہاں آواز تو دے، آواز تیری پہنچانا ہر چیز تک میرا کام۔ یہ دیکھتے لہروں کی جو پاور کتنی بڑھتی ہے، کہ وہ لہریں نکلیں گی پورے اندر سے آواز کی کہ پوری کائنات کے احاطہ کر دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا کیا وہ حج کے لیے، تو عالم ارواح کے اندر تک بھی آواز پہنچی۔ اب عالم ارواح اس کا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی پیمانے نہیں کہ ہم ناپ سکیں کہ وہ کتنے میل ہے، کتنے دوری سال ہیں اس کے بھی، تو وہاں تک بھی آواز پہنچی، پوری کائنات میں آواز پہنچی۔ تو جن روحوں نے لبیک کہا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے اوپر یہ لازم کر دیتا کہ جنہوں نے لبیک کہا ہے ان کو میں اپنا اللہ کہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے بندے کی اطاعت کی، آواز سنی اور جواباً عرض کر دی کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو ان لوگوں کے لیے لازم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دکھائے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ صدیوں گزر گئی، ہزاروں لاکھوں سال کروڑوں سال گزر گئے، اور وہ سلسلہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ہر وقت وہاں رونق دن رات لگی رہتی ہے۔ جو روزہ رمضان شریف کا بعد آ جاتا ہے سلسلہ، رمضان شریف میں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ آخری شرح میں آج سے بھی زیادہ تعداد ہوتا ہے۔ آج کل حج کے دن ہے، وہاں دیکھیے کتنے